کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، بیٹی سنا رہی ہے یہ خطبہ تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شبیر، اور میں آپ کے لیے پروگرام لے کے آئی ہوں شرح خطبہ باغ فتن، جس کی تیسری نشست میں ہمارے ساتھ ذاکرہ اہل بیت فائزہ زیدی، خواہر فروہ کاظمی، خواہر مہوش ناصر اور خواہر بطول زہرا موجود ہیں، جس میں ہم ذکر کریں گے بی بی کے خطبے کی جو انہوں نے دربار میں دیا، اور مصائب کی جو ان کے اوپر ہوئے۔ میری بیوی فرماتی ہیں کہ بابا مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ سلسلے کو جاری کریں گے آگے سوالوں کے ساتھ، اور میرا پہلا سوال آپ سے ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ فضائل امیر المومنین کو بی بی سلام اللہ علیہا نے خلیفہ وقت کے سامنے کس انداز سے بیان فرمایا، اور یہ کتنا ضروری تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہران عزیز، جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں شہزادی کے عظیم الشان خطبے کے اوپر، اور ہم مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے بی بی نے جو کلمات ادا کیے دربار میں، وہی سیکوینس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی لا علمی کے تحت جو کر سکتے ہیں اس کی تشریح بہرحال پیش کر سکیں۔ تو گزشتہ پروگرام میں جیسے کہ ہم نے بات کی اور شہزادی کے ہم نے اس مقام تک کلمات کی تشریح کی تھی کہ لوگ اس لیے ویک کرتے ہیں آپ کو فائنینشلی، جب کوئی حاسد ہوتا ہے اور وہ آپ کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا تاکہ آپ پوزیشن آپ کی دنیا میں اچھی نہ ہو، تاکہ آپ کی عزت نہ ہو، تاکہ آپ کامیاب نہ ہو۔ ہر طرح سے ناکام کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ کسی سے پیسے چھین لیے جائیں، اس کو غریب کر دیا جائے اور اس سے اختیارات لے لیے جائیں، تو بس پھر اس سے زیادہ برے حال میں کون ہوگا اس زمانے میں۔ لیکن ہم نے ذکر کیا تھا کہ خدا جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اہل بیت سے زیادہ اس دنیا میں ظاہر ہے کہ کسی کی عزت و توقیر ہونا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہم آگے اگر خطبے کو پڑھتے ہیں تو یہاں تک تو بی بی کی باڈی لینگویج، بی بی کے جملے ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن اب بی بی نے اپنا انداز گفتگو، اپنا وے آف ٹاکنگ ٹوٹلی چینج کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ یقیناً فاتح خیبر کی زوجہ ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور عالمہ غیر معلمہ کی مادر گرامی ہیں۔ ثانی زہرا کو جب ہم یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ بے شک آپ ایک ایسی عالمہ ہیں، چوتھے امام نے فرمایا تھا آپ ایک ایسی عالمہ ہیں پھوپھی اماں کہ جس نے کسی سے نہیں سیکھا، تو پھر بتائیے کہ اس کی مادر گرامی جو خاتون جنت ہو ان کے کلام کا کیا کہنا۔ تو شہزادی نے اپنے پورے انداز کو بدل دیا، اس لیے کہ آپ اس سے بھی ایگری کریں گے کہ اگر آپ مستقل دشمن کے سامنے لینینٹلی چلتے رہیں اور آپ اس کو اپنے اختیار، ظاہری طور پر پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر اختیار نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، انکساری ہے، عز ہے، خدا خوفی ہے جس کا ذکر بی بی نے کر دیا، بٹ کوئی آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، یہ نہ سمجھو کہ اگر تم چھین لو گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، تم ہم سے پیسہ چھین سکتے ہو۔ بی بی یہ بتانا چاہ رہی ہیں، آگے جو جملے ہیں شہزادی کے وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران اس لیے ہوں گے کہ بی بی نے ہمیں ڈیلنگ بھی سکھائی ہے، دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا سکھایا ہے یہاں اس خطبے کے ذریعے۔ کیسے کہ بی بی یہ میسج دینا چاہ رہی تھی کہ اگر تم ہم سے پیسے چھین لو، فدق چھین لو اور سمجھو کہ تم ناکام کر دو گے، ہمیں ہرا دو گے، یا تم علی سے خلافت لے لو تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تم پیسے چھین سکتے ہو، تم خلافت چھین سکتے ہو، لیکن تم وہ فضیلتیں کیسے چھینو گے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، اور وہ فضیلتیں، وہ کمالات تم اپنے اندر کیسے پیدا کرو گے؟ وہ تو جو خدا جس کو دے وہ تو فقط اسی کا حق ہو سکتا ہے، وہی رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا بی بی نے فرمایا، اب مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے، آپ اس خطبے کو تفصیل سے پڑھیے گا انشاءاللہ، اور ناظرین و سامعین بھی پڑھیں، کہ مولا کائنات کے فضائل بعد میں پڑھے ہیں، پہلے ان کو ان کا آئینہ دکھایا،
ان لوگوں کو ان کی حقیقت بتائی. کیا جملے ہیں سبحان اللہ. بی بی فرماتی نفسیاتی طور پر جسے کہتے ہیں نا کمزور کرنا, پہلے بی بی نے وہ کام کیا. بی بی نے فرمایا کہ تم تو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے, آج تم خلیفہ بن کے بیٹھ گئے ہو, آج تم خاتون جنت اور اہل بیت کا حق کھا کے بیٹھ گئے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تم اس کے ایلیجبل ہو, تم اہل ہو, تم حقدار ہو. تو بی بی نے چاہا کہ آئینہ دکھایا جائے. فرمایا کہ تم تو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے, یعنی کافر تھے. مسلمان ہونے کے بعد تم نے یہ خلافت پکڑی ہے نا, ظاہری کلمہ پڑھ کے, تو تم کیا تھے؟ فرمایا تم تو پیاسے لوگوں کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنے ہوئے تھے. تمہارا کام کیا تھا؟ تم پانی پلایا کرتے تھے, آج تم خلیفہ بنے ہوئے ہو. فرمایا لالچی افراد کے ہاتھوں میں آلہ کار تم بنے ہوئے تھے. آپ گفتگو کا انداز اور اس کی تبدیلی پہ غور کر رہے ہیں؟ یہ وہی دربار ہے, وہی لوگ ہیں. ابتدا بی بی گریا سے کر رہی تھی, لیکن اب بی بی کس انداز میں بات کر رہی ہیں. اور پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اذہان کو لے کے جائیے جناب زینب کے اس لہجے کی طرف بھی, کہ جب بی بی کلمہ شروع کرتی تھی نا درباروں میں, بازاروں میں, تو لکھا ہے تواریخ میں کہ اونٹوں کی جو ہلتی ہوئی گھنٹیاں ہیں وہ بھی رک جایا کرتی تھی. اور لوگوں کو یہ کہنا پڑتا تھا جو مولا کائنات کے دور کے اصحاب تھے کہ کیا علی آ گئے, ایسا لگ رہا ہے کہ آج علی بول رہے ہیں, علی کلام کر رہے ہیں. تو جناب سیدہ بھی اسی طرح سے حقیقت ان کو آئینہ دکھا رہی ہیں. بی بی نے فرمایا کہ تم قدموں تلے روندے جاتے تھے, تمہاری عزت کیا تھی؟ تمہاری تو کوئی توقیر ہی نہیں تھی. تمہیں تو میرے بابا نے کلمہ پڑھایا تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوا کہ تم مسلمان ہو گئے. اور تمہیں جس نے اس قابل کیا کہ تمہیں عزت ملی کلمے سے, اور جس کا کلمہ تم نے پڑھا تم اس قابل ہو گئے کہ آج تم اسی کا حق کھا کے بیٹھ گئے. تم نے اسی کو محروم کر دیا دنیا کی دولت سے بھی اور حق کی خلافت سے بھی. بی بی نے فرمایا کہ تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں تھی. بی بی نے فرمایا کہ تم گڑھوں میں جمع شدہ پانی پیتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ جو ہمیں دین نجاست اور طہارت کی تمیز دیتا ہے نا, کہ ہم جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں دائرہ اسلام میں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والا پانی ہم پی سکتے ہیں اور یہ والا تو ہمارے اوپر جائز ہی نہیں ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ جب تم کافر تھے تو تمہیں اتنی سینس کہاں تھی؟ تم تو جو گڑھوں میں جوڑوں میں, اور اس کی تفسیر اگر آپ علماء جو خطبہ فدق کی جب شرح کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حیوان بھی جہاں پر رفع حاجت وغیرہ کر دیا کرتے تھے وہی پانی اٹھا اٹھا کے پیتے تھے. اس لیے نا کہ مسلمان نہیں تھے. اور نجاست اور طہارت تو ان کو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد پتہ چلی نا, جب رسول اللہ نے بتایا تو اوقات یاد کرائی. اور بی بی نے فرمایا تم کس قدر کمزور تھے کہ تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. تمہیں طاقت کس نے دی؟ اسلام نے دی, میرے بابا نے دی. اور آج اسی طاقت کا استعمال تم اہل بیت پہ کرنے لگے. آج اسی طاقت سے تم نے ہمیں جو ہے کمزور کر دیا, ہمیں حق سے محروم کر دیا. اور پھر فرمایا کہ پھر خدا نے میرے والد گرامی کے ذریعے سے تمہیں نجات عطا فرمائی, تمہیں عزت دی. فرمایا جب بھی دین پر کوئی مشکل وقت آیا, اور اب یہاں سے مولا کائنات کے فضائل کا بی بی نے آغاز کیا. فرمایا کہ تم کہاں سے اس دین کے ٹھیکیدار بن گئے؟ جب بھی دین پہ مشکل وقت آتا تھا تو میرے بابا علی کو دشمنوں کے حلقوم میں دھکیلتے تھے, اور علی ہی تھے جو جنگوں میں جا کر اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے تھے اور اسلام کو مشکل سے نکال کے لاتے تھے. وہ تو علی تھے کہ جنہوں نے دشمنوں کے کانوں سروں کو رگڑے بغیر کبھی واپس نہیں پلٹا. کبھی بھی میدان سے علی ایسے واپس نہیں آئے جب تک دشمنوں کے سر نگوں نہیں کر دیے. اور آج اس علی کی تلوار نیام میں ہے اور تم خلافت پہ براجمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہو. بی بی نے فرمایا علی دشمنوں کے شعلوں کو اپنی تلوار سے بجھاتے تھے. بی بی فرماتی ہیں کہ علی قربانیاں دیتے رہے اور آپ لوگ زندگی کی لذتوں میں مصروف تھے اس زمانے میں. جب میرے گھر میں سے جس طرح سے قربانیاں جناب سیدہ فرماری میرے گھر سے دی گئیں, علی نے اپنی تلوار سے اسلام کے لیے لڑا اور اسلام کے لیے قربانیاں دیں, آپ لوگ تو اس وقت مزے کر رہے تھے. اور اس وقت کے جب حق ملنے کا وقت تھا آپ نے ہمیں محروم کر دیا اور آپ اس خلافت کے اوپر براجمان ہو کے بیٹھ گئے. آئی مسٹ سے کہ درود و سلام و شہزادی پر کہ جنہوں نے ہمیں دشمن کے سامنے ڈٹ کے کیسے لڑا جاتا ہے, اس کو کیسے منہ کی کھلائی جاتی ہے, اور اس کو آئینہ دکھانا کتنا ضروری ہوتا ہے. اگر دشمن اس طرح کا گھٹیا ہو, ذلیل ہو, نیچ ہو, احسان فراموش ہو, تو یہاں پر احسان یاد کرانا ضروری ہوتا ہے. اٹ مینس کہ اس کی ہمارے دین میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اپنے حق کی آواز اٹھانا اسلام کے اندر نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک مومن کا رائٹ ہے. بہت خوب, بہت اچھا بولا آپ نے.
हमारा दूसरा सवाल ख्वाहर महविश की जानिब से होगा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने हक को तलब करना और अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना क्या बेसब्री है, और इस्लाम इसमें इसकी कितनी ताकीद करता है? देखिए, परवरदिगार आलम कुरान मजीद की आयत मुबारका है, उसमें परवरदिगार आलम फरमाता है कि खुदा को ये पसंद नहीं कि किसी के ऐब जोई की जाए। खुदा को ये पसंद नहीं है कि किसी के ऐबों को बयान किया जाए, लेकिन सिर्फ मज़लूम को ये इजाज़त है कि वो अपने ऊपर होने वाला जुल्म बयान कर सकता है। यानी अगर मुझ पे किसी ने जुल्म किया है ना, ऐसे मैं किसी की बुराइयां करूं कि वो ऐसी हैं, वो ऐसा करती हैं, वो ऐसा करती हैं, तो ये मेरे लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर मुझ पे जुल्म हुआ है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझ पे फ़लाँ ने जुल्म किया है, तो ये मेरे लिए इसलिए जायज़ है कि अगर मैं ये नहीं बताऊँगी तो मुझे मेरा हक़ कैसे मिलेगा? फिर तो हम कोर्ट में जाके भी नहीं बता सकते कि हमारे ऊपर क्या ज़्यादती हुई, या जो मेरे हमदर्द हैं जिनसे मुझे हमदर्दी की तवक्को है, मैं उनसे दिलजोई कैसे हासिल कर सकती हूँ? अगर नीयत ये है कि किसी को बदनाम और ज़लील किया जाए तो उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन मज़लूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में औरतों को तो स्पेशली ये राइट दिया ही नहीं जाता, जिसे कहते हैं कि कहने से पहले ही ज़बान बंदी कर दी जाती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसको बेसब्री से ताबीर किया जाता है कि अगर आपने ये कह दिया कि बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ, तो गोया कि लोग कहते हैं कि क्या आप में सब्र नहीं है, और आपको तो सब्र करना चाहिए। बेसिकली हमें सब्र की डेफिनेशन ही नहीं पता। और अगर खुदा न ख्वास्ता अपने जुल्म पर, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान करना बेसब्री होता, तो क्या जनाब सैयदा दरबार में आती? क्या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कूफे में और शाम में खुतबात देती? फिर तो ये भी बेसब्री होना चाहिए। इट मीन्स कि इस्लाम चूँकि देखिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो सबको राइट्स देता है, तो मज़लूम को कैसे मुमकिन है कि खुदा राइट ना दे और खुदा मज़लूम को छोड़ दे उसके हाल पे? नहीं, आपकी अगर इंटेंशन ये है कि आप अपना हक़ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इजाज़त है कि हम अपने ऊपर होने वाला जुल्म बयान करें, जैसे कि जनाब सैयदा ने किया, जैसे कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किया। और ये जो टैबू है ना कि कोर्ट में चले जाना, ओह कोर्ट जाना पड़ गया, भाई अगर ज़माना ही ऐसा हो और लोग ही इतने ज़लील और ख़बीस हों कि वो आपको हक़ ना देते हों, खा जाएं हक़ आपका, तो क्या औरत कोर्ट नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्या जनाब सैयदा उस वक्त की कोर्ट में नहीं खड़ी थी? क्या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत की दुख्तर होने के बावजूद उस वक्त की कोर्ट में नहीं खड़ी थी? भाइयों को खो के भी कोर्ट में खड़ी थी और जानती थी, जनाब सैयदा को भी मालूम था ये मेरा हक़ नहीं देंगे, जनाब ज़ैनब को भी पता था कि कुछ इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई है कि डिमांड ज़रूर करना है। क्या जनाब ज़ैनब के दरबार में जाने से सिचुएशन बाद करबला पूरी चेंज हो गई? नहीं हुई। लेकिन ना तो ये मांगना बेसब्री था, हुआ क्या? क़यामत तक के लिए रकम हो गया। कौन जालिम था, कौन मजलूम था, हक किसका था, गासिब कौन था। और क्या, अब सब्र करना है। अगर आपने हक मांगा और आपको नहीं मिला तो अब सब्र की मंजिल आएगी कि अब आपने बर्दाश्त करना है और अपने मामले को अल्लाह पे छोड़ देना है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे मगर एक वक्फे के बाद। कैसे जिएगी फातिमा बाबा तुम्हारे बाद, बेटी सुना रही है ये खुतबा तुम्हारे बाद। कैसे जिएगी फातिमा बाबा तुम्हारे बाद, बेटी सुना रही है ये खुतबा तुम्हारे बाद। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं अपनी तीसरी नशस्त में प्रोग्राम के शरह खुतबा बाग़ फ़िदा। ख्वाहर फरवा काज़मी अब तीसरा सवाल करेंगी। जी फरवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि जब बीबी को दरबार में झुटलाया गया तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए ख़ाहर, एक बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल थी। रिवायात के मुताबिक खलीफा वक्त ने एक हदीस को घड़ा बाकायदा। बाद पैगंबर जो दीन इस्लाम के साथ हो रहा था वो तो सबके सामने ही था, लेकिन यहाँ पे तो इंतहा हो गई। यहाँ पर तो बाकायदा एक हदीस घड़ी गई जिसके अंदर खलीफा वक्त ने कहा कि नबियों की जो भी मीरास होती है ना, वो उनकी औलाद तक मुंतकिल नहीं होती, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है।
تو جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو بیوی کو شدید جلال آ گیا. ابھی تک کی جو کنڈیشن، جو کیفیت تھی، جو بیوی کا انداز گفتگو تھا، ظاہر ہے کہ وہ بہت پولائٹ بھی تھا، وہ درس دے رہی تھی، وہ تو ان کا بھلا کر رہی تھی، دنیا آخرت سنوار رہی تھی، لیکن یہاں بیوی کے بالکل جلال کے انداز میں فرمایا کہ تم نے جب زمانہ جاہلیت کے قانون کو اب تک اپنایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ تو دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو باپ کی میراث میں سے، وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا تھا. تم تو کلمہ پڑھ چکے ہو نا، تو ابھی تک تم نے وہ والی بات یعنی کہ نہیں چھوڑی، اور اگر نہیں چھوڑی تو پھر بتاؤ کہ یہ کلمہ پڑھنا سب کیا ہے. یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یہ جو کہہ رہے ہو کہ میراث کی بات نہیں ہے، تو بی بی نے فرمایا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا کتاب خدا میں یہ بات ہے کہ تم تو اپنے باپ سے میراث لے سکتے ہو اور میں نہیں لے سکتی؟ یہ کون سا دستور ہے؟ پھر بی بی نے اس کے لیے قرآن مجید سے بھی دلیل پیش فرمائی. بی بی نے فرمایا کہ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی. نبیوں کے اندر نبی اگر کوئی بھی میراث رکھتا ہے، پراپرٹی رکھتے ہیں، تو وہ پراپرٹی کیوں ان کی اولاد میں منتقل نہیں ہوگی؟ یہ کیسی جہالت انگیز بات ہے. بی بی نے بتایا کہ تو کفار کا طریقہ تھا، اور اگر تم ابھی بھی وہی اسی اپروچ کا مظاہرہ کر رہے ہو، اٹ مینس کہ سم تھنگ از رانگ. کوسچن مارک ان کے ایمان پہ کھڑا کر دیا. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صرف زبان سے کلمے پڑھے ہیں، یہاں سے تم ابھی بھی وہی ہو. کیونکہ تم تو وہ بات کر رہے ہو کہ جیسے کافر سوچتے تھے کہ بیٹیوں کا باپ کی میراث میں حق نہیں ہوتا، صرف بیٹوں کا ہوتا ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ تم دیکھو سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی. اور اسی طرح جناب یحییٰ کے لیے پروردگار فرماتے ہیں کہ جب زکریا نے خدا سے التجا کی کہ پروردگارا اپنی طرف سے مجھے ایک جانشین عنایت فرما جو مجھ سے اور یعقوب کے خاندان سے وراثت پائے. یعنی جناب زکریا علیہ السلام تو خود دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے نا، بیٹا نہیں تھا. جناب یحییٰ بہت بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں. تو کیوں مانگا تھا جناب یحییٰ کو؟ اسی لیے مانگا تھا کہ جو ان کے رشتہ دار تھے، پتہ تھا کہ اگر بیٹا نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، تو وراثت کس میں تقسیم ہوگی؟ رشتہ داروں میں. اور وہ سارے رشتہ دار منکر خدا تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو جناب زکریا مانگ ہی اس لیے رہے کہ میری وراثت اہل کو جائے، یا اللہ تیرے نیک بندے کو جائے، ان نااہلوں کو نہ جائے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور حق رکھتی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسول کی جو میراث ہے، وہ حدیث گھڑ لی کہ نبیوں کی جو وراثت ہے وہ اولاد کو نہیں جاتی، وہ پبلک میں بٹ جاتی ہے. تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، ابدی لعنت ہو، اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. اور کوئی حق سے محروم کر کے کبھی نہ سمجھے کہ وہ ساری عمر پیسہ چل سکتا ہے یا ساری زندگی وہ عیش کر سکتا ہے. بلکہ یاد رکھے، پھر میں یہی میسج دہرانا چاہتی ہوں کہ حلال کا جو رزق ہے، حلال کمائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے. اور جو حرام کا رزق ہوتا ہے، رزق حرام ہوتا ہے، وہ کثیر بھی ہوتا ہے تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی. ہمیں کم پہ گزارا کرنے کو ترجیح دینا چاہیے مگر وہ حلال ہو، اور زیادہ سے پرہیز کرنا چاہیے چاہے وہ حرام ہو. پروگرام کا آخری سوال خواہر بطول کریں گے آپ سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ دربار میں خطبے کے دوران بی بی سلام اللہ علیہ نے انصار کو مخاطب کیا کہا ان سے، اور ظالمین کا جو انجام بیان فرمایا اس کو بیان فرمائیے. بہترین کوسچن ہے بطول، اس لیے کہ دیکھیں بس اب ہم ویسے تو اس خطبے کے معنی، مطالب، جامعیت کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ احاطہ کر سکتے ہیں. 2 3 4 پروگرامز تو بہت ہی کم ہیں. لیکن امپورٹنٹ اس لیے یہ کوسچن ہے کہ ضروری ہوتا ہے ہمیشہ. دیکھیں بچوں کو بھی جب آپ کسی اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں نا تو آپ کو وارننگ دینی پڑتی ہے، یعنی آپ کو ڈرانا پڑتا ہے، آپ کو انجام بتانا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے دیکھو اگر جھوٹ بولا تو میں پھر یہ کروں گی. سزا کا نہیں بتائیں گے تو بچہ بھی کبھی بھی غلطی نہیں چھوڑتا. تو انسان کی فطرت ہے، اسے خوف دلایا جائے تبھی وہ برائیوں کو چھوڑتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے. لہٰذا وہی بی بی نے کیا. مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ہماری جانیں قربان ہو جائے شہزادی کی مظلومیت پر کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا اے وہ گروہ جو صاحب نفوذ حضرات ہو، جوان مرد ہو، گزرے ہوئے لوگوں کی یادگار ہو. جیسے جھنجھوڑتا ہے نا انسان، ہلاتا ہے کہ کاش کوئی تم میں سے تو ہو جو غیرت مند ہو. کسی کو میری آواز نہیں آ رہی کہ میں کھڑی ہوں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بی بی کھڑی رہیں دربار میں اور اپنی مظلومیت کے لیے آواز تنہا اٹھاتی رہیں. بی بی نے فرمایا آپ تو دین و شریعت کے بازو ہیں، کیونکہ سب کلمہ گو تھے نا.
کافر تو بظاہر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو بی بی نے فرمایا اے اسلام کو پناہ دینے والوں اور اسلام کے محافظوں، پیغمبر کے ساتھ اتنی وفاداری رکھنے والوں، میرے حق میں اتنی کمزوری کیوں؟ یعنی آپ وہی لوگ ہیں نا جو ابھی تھوڑے دن پہلے جب تک میرے بابا زندہ تھے تو آپ تو ان کے رکاب میں لڑتے تھے، آپ تو آگے آگے پیش پیش تھے. اب ان کی آنکھیں بند ہو گئی تو فاطمہ اکیلی رہ گئی، اتنی تنہا ہو گئی کہ آج انہی کے دوست، انہی کے اصحاب، انہی کے یاور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تنہا کھڑی ہوئی اپنا حق مانگ رہی ہوں. میرے حق میں اتنی کمزوری کیوں؟ اور پھر ایک ایسا جملہ ہے جو باخدا ہماری روح کو تڑپا دیتا ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر تم لوگ اونگ رہے ہو. تمہارے منہ میں سے تم میں سے کسی کے منہ میں زبان نہیں کہ کوئی ایک لفظ کہہ دے میرے حق میں، اور کوئی اس دشمن کا منہ توڑ دے اور اس کو یاد کرا دے کہ میں کون ہوں اور یہ حق جو میرا غصب کیا جا رہا ہے یہ فاطمہ زہرا کا حق ہے. بی بی نے فرمایا تم نے بہت جلدی کی اپنی روش بدلنے میں. بی بی فرماتی ہیں تم نے کتنی جلدی اپنی آنکھوں پہ چربی چڑھا لی، حالانکہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ جو چیز میں طلب کر رہی ہوں تم انجام دے سکتے ہو اگر چاہو. لیکن کیا ہوتا، صرف وہی والی بات ہے کہ جو ہمارے نارملی پالیٹکس ہوتی ہے نا اپنی بنا کے رکھنے کی، کہ جب ہمارے پاس ٹائم وقت آتا ہے زندگی میں کہ ہم غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، وہاں پہ ہم اپنے رشتے اور اپنی دوستیوں کو، پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہیں اور خوف خدا کو پس پش ڈال دیتے ہیں. ہم سوچتے یہ تو میں بول دوں گی بٹ مجھ سے یہ ناراض ہو جائے گا، مجھ سے یہ ناراض ہو جائے گی، یہاں پہ میری بات خراب ہو جائے گی، اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ سے ہماری کتنی بات خراب ہو جائے گی. وہی بات بی بی نے کہی کہ تم حاکم وقت، اب اقتدار میں جو بیٹھے تمہیں تو اس سے بنانی ہے نا، لہٰذا تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ فاطمہ تم سے راضی ہے یا نہیں ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ رسول خدا تم سے راضی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تم سے خدا اب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. تم میرے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے، بیٹھے ہوئے اونگ رہے ہو، حالانکہ تم میں طاقت ہے، تم بول سکتے ہو لیکن تم نہیں بول رہے. بی بی نے فرمایا کہ جس چیز کو میں بار بار طلب کر رہی ہوں تم اس میں میرا ساتھ دینے کی طاقت رکھتے ہو مگر تم میرا ساتھ نہیں دے رہے. درود و سلام و محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہمارا. اور بخدا میں نے بہت مختصر کیا، حق ادا نہیں ہو سکتا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس خطبے کی جامعیت کو سمجھنے کی خدا توفیق دے اور خود ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. اور جب انشاءاللہ آپ اور سامعین اور ناظرین استفادہ کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس کا 1% بھی میں نے ایکسپلین نہیں کیا ہے. اس خطبے میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمیں مزید جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. شکریہ آپ کا بہت بہت. اسی کے ساتھ میں اختتام کروں گی اس پروگرام کو یہ کہتے ہوئے کہ قرآن جنہیں کوثر کہتا ہے، قرآن جنہیں کوثر کہتا ہے، حاکم وقت ان سے گواہ مانگتے رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، بیٹی سنا رہی ہے یہ خطبہ تمہارے بعد.